لیے آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز فرض آج کی فجر کی، اگر آج جنابی کہیں تب بھی کافی ہے، آج کی فجر کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میں قبلہ شریف کی طرف۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو پیچھے اس امام کے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کر کے پھر تکبیر لگائیں گے۔ اب یاد رکھیں کہ جب آپ تکبیر لگائیں تو کھڑے ہونے کا طریقہ پہلے مردوں کے میں عرض کر دیتا ہوں، چلے خواتین کو ساتھ ساتھ کہتا ہوں، مرد جو ہوں اس طریقے سے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور ان کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ 4 انگلی کا فاصلہ، چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ بس اتنا ہو، قریب قریب پاؤں رکھیں، بہنیں بھی اسی طریقے سے پیر رکھیں گی۔ اس کے بعد جب تکبیر لگانے لگے تو چہرہ اٹھا ہوا ہو، بعض لوگ اپنے پیروں کو دیکھ کے تکبیر لگاتے ہیں، ہم نے نمازی حضرات کو دیکھا ہے جو دیکھتے ہیں اللہ چہرہ جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت ہو، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نگاہیں بھی سامنے ہوں، کعبۃ اللہ کی سمت نگاہیں رکھ کر اور پھر تکبیر لگائی جائے۔ تو بہنیں بھی ایسی کریں گی کہ چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت ہوگا اور پھر نگاہیں بھی کعبۃ اللہ کی سمت رکھی جائیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کی باری آئے گی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مرد کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھائے کہ اس کے کان، یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کی سیدھ میں ہو جائیں۔ اس طرح کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن لگا لینا یہ اور فقہاء نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ لگا لیں کان تک اس طریقے سے، اور ہتھیلی بالکل سیدھی ہو کعبۃ اللہ کے سمت، انگلیاں نہ بالکل ملی ہوں نہ بہت زیادہ کھلی ہوں، اپنے نارمل حالت پہ چھوڑ دیں لیکن بند بھی نہ رکھیں۔ انگلیاں اور ہتھیلی کا اس وقت قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہونا چاہیے، اور اس طرح کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، تکبیر لگائیں، اللہ اکبر کہہ کر متصلاً ہاتھ باندھ لیں۔ تو یہ تکبیر لگاتے ہی ہاتھ فوراً باندھ لینا سنت کریمہ ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ یوں تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں اللہ اکبر پھر یوں کر کے کرتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے بہرحال رائج ہیں مسجدوں میں، لیکن صحیح جو ہم نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً سیدھے ہاتھ باندھ لیں، نیچے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے، اور یہ تھوڑا سا ایک ورزشی انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے۔ بہنیں جو ہیں وہ زیادہ اونچے ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، مردوں کے لیے تو تھا سنت کہ وہ کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، کان کی لو سے انگوٹھوں کے سرے لگا لیں تو بہتر ہے۔ بہنیں بس سینے تک ہاتھ اٹھائیں، بس اس طرح اللہ اکبر کہہ کے فوراً ہاتھ باندھ لیں، وہ اس سے اوپر نہیں کریں گی۔ اور خواتین کے لیے ایک روایت کے مطابق سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا سنت ہے، اور ایک روایت کے مطابق سینے کے بالکل نیچے ہاتھ رکھنا سنت کریمہ ہے، یعنی جو تعلیم شرع ہے وہ یہی ہے۔ اور مرد کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھے، اگرچہ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کے آخری ایام کا جو عمل منقول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور ادب بھی اس میں آپ دیکھیں زیادہ نظر آتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں اور نیچے ہاتھ باندھنے میں فرق ہے۔ تو بہنیں تو وہی اپنا جو ہم نے بتایا کہ سینے پر سینے کے نیچے ہاتھ باندھے، اور مرد حضرات کے لیے احناف کے نزدیک سنت یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ۔ بہنیں جو ہیں وہ جب ہاتھ رکھیں گی تو وہ انگلیاں ملی ہونی چاہیے، اس طرح ہاتھ بس اس طرح رکھیں، یہ پکڑے نہیں، انگلیاں کھولے نہیں، بس اس طرح ہاتھ رکھیں اوپر یہ۔ لیکن مرد کے لیے سنت کریمہ یہ ہے، یعنی سنت مستحبہ یہ ہے کہ اس طرح رکھیں کہ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے یہ یہاں پر آئے، اس کے جوڑ کے اوپر یہ ہتھیلی آنی چاہیے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا اس کا کلائی پر یہ حلقہ بنائیں، اور 3 انگلیاں یہ اس کے اوپر آنی چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے کہ 3 انگلیاں اوپر ہوں اور انگوٹھے اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں اس طریقے سے یہ، اور پھر اس کے ناف کے نیچے رکھیں، اور پھر سر جھکا کر اس مقام کو دیکھیں کہ جہاں پر حالت سجدہ میں ہماری پیشانی زمین پر لگے گی، یہ سنت کریمہ ہے۔ تو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا تکبیر سے لے کر ہاتھ باندھنے تک کا طریقہ عرض کیا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد پھر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ امام ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہ یہ دونوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قراءت کے تابع ہیں، قراءت ہوگی تو یہ کرنا ہے، اگر قراءت نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ لہذا عند الاحناف، احناف کے نزدیک چونکہ مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا، تو جب قراءت نہیں تو جو اس کے تابع چیزیں ہیں وہ بھی نہیں، لہذا معلوم یہ ہوا کہ مقتدی صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ آگے اعوذ باللہ بھی پڑھے پھر بسم اللہ بھی پڑھے، یہ اس کے لیے خلاف سنت ہوگا۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے ثنا پڑھے گا، ہم امام مقتدی دونوں کو لے کے چلتے ہیں، جیسے امام ہے تو وہ ثنا پڑھیں گے اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے امام صاحب جو ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ قراءت کے تابع ہیں اور امام نے قراءت کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ دونوں چیزیں پڑھیں گے۔ لیکن مقتدی چونکہ امام کے پیچھے احناف کے نزدیک قراءت نہیں کرے گا، تو جب قراءت نہیں کرے گا تو جو چیز اس کے تابع ہے اسے بھی نہیں کرے گا، تو لہذا اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب جو ہیں الحمد شریف پڑھیں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ اب اگر وہ جیسے جہری نماز ہوتی ہے، فجر ہے اور مغرب ہے، عشاء ہے، یا جمعہ ہے یا عیدین ہے، تو امام صاحب جب الحمد شریف ختم کریں گے تو امام کے لیے بھی سنت ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ آمین کہیں۔ ہاں ظہر اور عصر میں چونکہ ہمیں قرات سنائی نہیں دے گی تو پھر یہ سنت پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس آمین میں اختلاف ہے کہ بلند آواز سے کہی جائے یا آہستہ کہی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل یہ ہیں کہ بلند آواز سے کہی جائے، جیسے کہ حرمین میں بھی اگر آپ جائیں گے تو جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو سب زور سے کہتے ہیں آمین، لیکن ہمارے عند الاحناف آمین کا آہستہ کہنا ہی سنت مبارکہ ہے۔ اس پہ دلائل بھی موجود ہیں، عقلی دلیلیں بھی ہیں، تو دلائل پہ ہم بعد میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا اجمالی ہے کہ اس طرح طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحمد شریف اگر مقتدی سن رہا ہے تو وہ اس کے بعد آمین کہے گا، سنت ہے، اور اگر نہیں سن رہا تو وہ نہیں کہہ سکے گا، لیکن امام کے لیے الحمد کے بعد آمین کہنا سنت ہے کیونکہ وہ تو الحمد پڑھ ہی رہا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا امام کے لیے سنت ہے کیونکہ آگے سورت پڑھنی ہے، اور مقتدی چونکہ سورت نہیں پڑھے گا تو لہٰذا وہ اس کے تابع والی جو تابع چیزیں وہ بھی نہیں پڑھے گا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ پھر رکوع کی تسبیحات امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ کہ مرد کو چاہیے کہ جب وہ رکوع کرے تو پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ان میں اس طرح بینڈ نہ ہو، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، ان میں بھی کوئی اس طرح مڑے ہوئے نہ ہوں، کمر بالکل سیدھی ہو، سر بھی کمر کی سیدھ میں ہو، آگے سے جھکا ہوا نہ ہو، بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے مرد کے لیے، اور دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیں، یوں نہ ہو کہ اس طرح چاروں انگلیاں ایک طرف انگوٹھا ایک طرف، یہ غلط ہے، اور یہ اس طرح پنجوں کے اوپر انگلیاں ملا کے رکھ لی جائیں، گھٹنوں کے اوپر ملا کے رکھ لی جائیں، یہ بھی مرد کے لیے سنت نہیں ہے۔ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ انگلیاں کو اچھی طرح پھیلائے اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور 3 بار کم از کم سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے۔ اگر عظیم واو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو سبحان ربی الکریم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو تجوید نہیں آتی تو بہتر یہ وہ کریم کے ساتھ پڑھ دے، سبحان ربی الکریم۔ جیسے عظیم ہے واو کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہوتا ہے، 3 بار کم از کم ہے، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوران رکوع ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے، یہ سنت کریمہ، یا اپنے انگوٹھوں پہ رکھیں، یہاں سے نگاہ ہٹنے نہ دیں تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو شیطان خیال ڈالتا ہے برابر والے کے پاؤں کو دیکھ، اس کے پاؤں کو دیکھ، اس وقت بڑا اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور صرف اپنے پاؤں پہ نگاہ رکھیں، ساتھ والے کے پاؤں کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، رنگ گورا ہے یا کالا ہے، اس کے پاؤں پہ میل ہے یا نہیں ہے، بال ہیں یا نہیں ہے، یہ چیزیں نہ دیکھیں، کیونکہ یہ شیطان اسی طرح انسان کو مشغول کر دیتا ہے کہ نماز کے دوران وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائے اور موجودہ وقت کی برکات سے محروم رہے۔ اس لیے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے پاؤں کی پشت پر نگاہ کو سختی سے جما کر رکھیں، دائیں بائیں نہ ہونے دیں۔ پھر امام کے لیے سنت ہے کہ وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی جو ہیں وہ اس کو نہیں کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، بلکہ وہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا پھر ربنا ولک الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔
سب یہ چاروں طریقے سے جائز ہے. اور اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے. جو سجدے میں جانے کے لیے تکبیر ہے مقتدی بھی یہ تکبیر لگائیں گے کہ ان کے لیے بھی سنت ہے. ہم لوگ سجدے تک پہنچ چکے تھے. رکوع کا پورا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. سجدے میں جب انسان جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے. اور سجدے میں جانے کا سنت کے مطابق مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے, مرد جو صحت مند بھی ہو. مریض اور عورت کا طریقہ تھوڑا سا جدا گانا ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ جو صحت مند آدمی ہے اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ سجدے میں جانے لگے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور آہستگی کے ساتھ گھٹنے دونوں پہلے زمین پر رکھے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ زور سے دھماکے سے زمین پر رکھے, یہ خلاف سنت ہے. آرام سے زمین پر رکھیں. پہلے دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھے, دونوں گھٹنے زمین پر, پھر دونوں ہاتھ زمین پر, اور اس کے بعد ناک, اس کے بعد پیشانی. تو سب سے پہلے گھٹنے آہستگی سے رکھیں گے, اس کے بعد دونوں ہاتھ. ہاتھوں کی کیفیت سجدے کے اندر یہ ہوگی کہ تمام انگلیاں قبلہ رو ہوں اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں, نہ بہت ملائیں نہ بہت زیادہ کھولیں, اپنے حال پر جیسے عام نارمل حالت میں ایسے رکھیں. اس کے بعد ناک اور پھر پیشانی رکھیں گے. اور یہ ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ ان کے انگوٹھے کا جو سرا ہے سمجھ لیجئے یہ کان کی لو کی سیدھ میں زمین پر ہو, اور ناک کی خالی نوک نہ لگے بلکہ ناک کی جو یہ سخت ہڈی ہوتی ہے یہ تھوڑی زمین پر لگنی چاہیے, لیکن صرف لگنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو اتنے زور زور سے دبائیں کہ ناک ہی ٹیڑھی ہو جائے, یا یہ سامنے کی ہڈی جو ہے وہ اتنے زیادہ دبائیں کہ چپٹی ہو جائے بالکل. تو یہ مبالغہ آرائی بھی بعض اوقات مسائل نہ سمجھنے کی بنا پر ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر پیشانی زمین پر رکھیں گے. پیروں کی کیفیت یہ ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جب آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جایا کرتا تھا. یعنی پیروں کی 10 انگلیوں کو آپ موڑ کر قبلہ رو کر دیا کرتے تھے. اس لیے یہی طریقہ سب سے بہتر ہے. اور چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی طریقہ ثابت ہوا, لہذا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جیسے یہ انگلی ہے, مثلا یہ پاؤں کی انگلی ہے, اس کے نیچے جتنا حصہ اس کو پیٹ کہتے ہیں, پیٹ, انگلی کا پیٹ. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جایا کرتی تھیں اور یہ اکثر آپ کا عمل ثابت ہوا, تو اس کو پھر فقہائے کرام نے بڑی اہمیت دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا بھی ایک بہت ہی اہم شے ہے, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. لہذا پھر فقہا نے جب تمام جزیات کا مطالعہ کیا تو نتیجہ نکالا کہ 10 انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے. ہم پیر کی بات کر رہے ہیں, ہاتھوں کی نہیں. ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا فرض, دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا واجب, اور 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگ جانا سنت کریمہ ہے. لہذا معلوم ہوا کہ جو حضرات اپنے پنجے مکمل طور پہ موڑ سکتے ہیں ان کے لیے سنت یہی ہے کہ رکھ کر اور اچھی طریقے سے ان کو دبائیں تاکہ 10 کی 10 انگلیاں پنجے مڑ کر کعبۃ اللہ کی سمت انگلیوں کا رخ ہو جائے. لیکن جو کمزور ہے, جو بوڑھے حضرات ہیں, یا بہت ہی بھاری بدن ہے کسی کا, مکمل طور پہ انگلیاں نہیں مڑتی, پیر موٹا ہے, تو پھر وہ جتنا ہو سکے اتنا کر لیں, بس جتنا ہو سکے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ سجدے میں جاتے ہیں دونوں پیر پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں. یاد رکھیں کہ جس نے دونوں پیر اٹھا کے رکھے سجدے میں اس کا تو سجدہ ہوگا ہی نہیں. جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طرح بعض صرف انگلیوں کے سرے رکھتے ہیں, یوں اس طرح سرے, صرف انگلیوں کے سرے, ہلکا سا یوں انگوٹھا رکھا ہوتا ہے, باقی انگلیاں یوں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں, صرف انگوٹھا رکھا ہوا ہے. یہ بھی طریقہ بالکل غلط ہے. کوشش یہی کریں کہ آپ رکھ کر تھوڑا سا اس کو دبائیں جہاں تک ہو سکتا ہے, آسانی کے ساتھ, زبردستی کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن جہاں تک ہو سکے بالکل دبا کر پڑھے تاکہ فرض واجب شرط وغیرہ پوری ہو. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب انسان سجدے میں جائے تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے پیروں کی 10 انگلیوں کو موڑ کر ان تمام کا رخ قبلے کی سمت کر دے. اگر 10 انگلیاں نہیں موڑ سکتی, جتنا حد تک وہ پاؤں کو دبا سکتا ہے دبائے. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے, تو شریعت نے اس کو پھر رعایت دی ہے. اگر کوئی ایسے ہیں کہ بہت ہی بھاری بدن ہے, پاؤں پنجے مڑتے ہی نہیں ہیں, اس میں پھر اگر سیدھی بھی انگلی کھڑی کریں گے تو انشاءاللہ ان کا سجدہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن یہ جو حضرات کرتے ہیں کہ پاؤں دونوں کے دونوں اٹھا لیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اچھا, اب سجدے میں ہونا ہی چاہیے کہ
آپ نے سب سے پہلے ہم صحت مند اور مرد کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، پھر نرمی سے دونوں گھٹنے زمین پر، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور پیروں کی 10 انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رو کر لیا جائے۔ اور مرد کے لیے سنت مبارکہ یہ ہے کہ اس کی پنڈلیاں زمین سے تھوڑی اونچی ہوں اور رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں، پیٹ رانوں سے جدا ہو، اور یہ بازو جو ہیں یہ تھوڑا سا پھیل کے وہ سجدہ کرے، لیکن ایسا بھی نہ کرے جماعت کے اندر کہ یہ پھیلایا، ایک آدمی ادھر گیا بیچارہ ایک ادھر گیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو پھر آدمی سمٹ بھی سکتا ہے کیونکہ پڑوسی کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے پھیل کر سجدہ کرنا مرد کے لیے سنت کریمہ ہے۔ اور حالت سجدہ میں انسان کی نگاہ ناک کی نوک پر ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے وسوسے کم سے کم آئیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کی تھی۔ تو یہ مرد کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب جو بیچارے کمزور حضرات ہیں یا بوڑھے حضرات ہوتے ہیں یا خواتین ہیں، اگر یہ اس طرح کریں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لیں پھر گھٹنے رکھیں تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خواتین کے لیے سنت مبارک یعنی مستحب طریقہ یہی ہے کہ یہ سمٹ کے سجدہ کریں۔ اچھا، مرد کے لیے ایک بات مزید رہ گئی تھی کہ کلائی جو ہے یہ زمین پر بچھی ہوئی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح سجدہ نہ کرو کہ تمہاری کلائی یوں بچھی ہو جیسا کتا اپنی کلائی بچھا لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کتا کبھی بیٹھتا ہے تو پوری کلائی بچھا کے بیٹھتا ہے وہ دونوں ہاتھوں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا صرف پنجہ لگے زمین پر اور اس کے بعد یہ ہاتھ اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن بہنوں کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا یہی مستحب ہے۔ ویسے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا وہ مرد عورت دونوں کے لیے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے، پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ جبکہ عورت کے بارے میں اس کے ستر کی حفاظت، اس کے پردے کا معاملہ، اس پہ اتنی سخت وعیدات ہیں اور اتنا سخت شریعت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ قریبہ واجب ہے، اور واجب کو پورا کرنا، فرض کو پورا کرنا سنت کی رعایت سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے اور کئی صحابیات کے عمل بھی ثابت ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں کہ سمٹ کے سجدہ کرنے کا بالکل حکم بھی ہے، اور خواتین سے ثابت ہے صحابیات سے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کیا کرتی تھی۔ تو لہٰذا پھر عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کریں، بہت پھیل کے مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں۔ اس میں آپ کی خدمت میں سجدے کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ اگر خواتین سجدہ کریں تو یہاں دو چیزیں ہیں۔ اگر وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ سنت کی ادائیگی ہے، اس کو سب سنتی مانتے ہیں، کوئی فرض یا واجب نہیں کہتا کہ مردوں کی طرح پھیل کے سجدہ کرنا کوئی فرض ہے، واجب ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ اور عورت کا پردہ کرنا، عورت کے لیے ستر کی حفاظت، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جن میں عورت کی کوئی بے پردگی کا معاملہ ہو، ان چیزوں سے بچنا عورت کے لیے فرض یا واجب کا سا درجہ رکھتا ہے، اور بہت زیادہ اس پہ شدت بھی کی گئی ہے، شریعت کی طرف سے وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا جب بعض صحابیات کا ایسا عمل بھی ثابت ہے، جیسے میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھیں، اور یہ بڑے پائے کے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جب اس قسم کی روایات ڈالی ہیں کہ عورتوں نے سمٹ کے بھی سجدے کیے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ خواتین سمٹ کے سجدہ کریں۔ اس لیے بہنیں جو ہیں جب وہ سجدے میں جائیں تو چونکہ ان کا جسم نازک ہوتا ہے، وہ اگر دونوں گھٹنوں پہ ایک دم زور دیں گی تو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کر پہلے دونوں ہاتھ رکھ لیں پھر گھٹنا رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پیشانی رکھیں، ناک رکھیں اور پیشانی رکھ لیں، اور بالکل سمٹ کا سجدہ کریں۔ ان کے لیے اگر کلائی بچھ بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سمٹنے میں ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ اور وہ اپنے پیٹ رانوں سے ملا دیں، رانے اپنی پنڈلیوں سے ملا دیں، پنڈلیاں زمین سے ملا دیں، اور دونوں پیروں کو ایک جانب نکال دیں، تب وہ اور سرین پہ بیٹھ کے وہ سجدہ کریں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب وہ ایک جانب پاؤں نکالیں گی تو اپنے پیر کی انگلیاں موڑ نہیں سکیں گی، تو ان کے لیے اس کی بھی رعایت ہے کہ یہ پیر کی انگلیاں موڑے بغیر بھی، ہاں پنجہ ان کا زمین پہ بس لگے تو اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے کہ بہنوں کو چاہیے کہ بالکل سمٹ کے سجدہ کریں، لہذا یہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھیں، ناک بھی زمین پہ رکھیں، کلائیاں زمین پہ بچھیں اور بچھانی پڑیں گی، کیونکہ جس انداز سے ان کا سجدہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ایک طرف سرین پر بیٹھ کے سجدہ کریں اور دونوں پیر ایک طرف نکال دیں،
یہ اس میں حیا زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے. ایک عورت پھیل کے سجدہ کرے مردوں کی طرح، آپ اگر کسی کی نگاہ اس پر پڑ جائے، اور ایک عورت سمٹ کے سجدہ کرے، تو آپ غور کر لیں کہ ستر کی حفاظت، پردہ اور شرم و حیا کا زیادہ اظہار کس صورت میں ہے. تو اس لیے فقہائے اسلام نے، بڑے بڑے فقہا ہیں، اور صحیح بات ہے کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان فقہا سے ہم تک پہنچا ہے. وہ خدا نخواستہ ایسا نہیں تھے کہ وہ صاحب تقوی نہ ہوں، پرہیزگار نہ ہوں، متقی نہ ہوں، ان میں شرم و حیا نہ ہو اور شریعت کی پاسداری کا وہ لحاظ نہ کرتے ہوں. ایسی بات نہیں ہے. وہ تمام اچھے اوصاف کے حامل تھے، اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ معاملات ذکر فرمائے ہیں. لہذا بہنوں کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے ہی سجدہ کریں، یہی ان کے لیے افضل اور مستحب. لہذا بہنیں جب سجدے میں جائیں تو وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو پہلے زمین پر نہ لگائیں، کیونکہ اس سے ان کے گھٹنوں پہ ایک دم زور پڑے گا، اور عورت کے گھٹنے کمزور ہوتے ہیں، اس میں تکلیف کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو آرام سے بیٹھیں. بیٹھنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ یعنی پہلے سرین پہ بیٹھ جائیں اور یا آرام سے گھٹنے رکھ لیں. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پھر اپنی ناک اور پھر پیشانی رکھ لیں اور سمٹ کے سجدہ کریں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل جسم سے ملے ہوئے ہوں، پیٹ رانوں سے اور رانے پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملی ہوئی ہوں. اور یہ اپنے پنجے کھڑے نہ رکھیں بلکہ یہ ایک طرف نکال دے دونوں پیر، جس کو تورک کہتے ہیں. تو اس سے زیادہ ستر کی حفاظت ہوگی. اور یقینی سی بات ہے جب ایک طرف پاؤں نکال کر وہ سجدہ کر رہی ہوں گی تو پھر انگلیوں کے پیٹ وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. ایسی مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں ہوں تو اپنی کلائیاں زمین پر نہ بچھائیں. لیکن بہنیں جب اس طرح سمٹ کے سجدہ کریں گی تو ہاتھ اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کلائیاں اگر بچھی بھی رہ گئی تو انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ عورت کی ستر کی حفاظت اس سنت کی ادائیگی سے کہیں زیادہ افضل اور اولا ہے. اور وہ بھی کوئی انسان اس کا انتخاب نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر مقامات پر واضح اشارے، صریح اشارے اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ کیا جائے. پہلا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، اور یہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونا چاہیے. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھے، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے سجدے میں چلے جائیں اور اسی طرح سجدہ کر لیں. اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوگا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا سجدہ مکمل کیا، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے. مرد حضرات جو صحت مند جیسے ہم نے عرض کیا تھا ان کے لیے طریقہ یہی ہے کہ پہلے وہ پیشانی اٹھائیں، پھر ناک، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں گھٹنوں پہ رکھ دیں اور پھر گھٹنے اٹھائیں اور پنجوں کے بل کھڑا ہونا سنت کریمہ ہے. پنجوں کے بل یعنی ایڑی وغیرہ نہ لگے، صرف پنجوں پہ انسان کھڑا ہو، یہ سنت مبارکہ ہے. تو پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیں، پھر دونوں گھٹنے اٹھائیں اور پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں. جس کو یہ عادت نہیں ہوتی پہلے پہل، وہ کبھی کبھار آگے وہ گر جاتا ہے، جھٹکا کھاتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو آہستہ عادت بن جائے گی. گھر میں جب آپ نمازیں پڑھیں یا سنت وغیرہ پڑھیں تو تھوڑا سا پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ پنجوں پر کھڑے ہونے کی سنت مبارکہ کا بھی ثواب حاصل ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ اگلے رکعت کے لیے آ جائیں گے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا خواتین ہیں جیسے، تو وہ اتنی ترتیب تو رکھیں کہ پہلے اپنی پیشانی اٹھائی، پھر ناک اٹھائیں، اس کے بعد پھر وہ ہاتھ اٹھا کے گھٹنوں پہ نہ رکھیں بلکہ ہاتھ زمین پہ رہنے دیں اور گھٹنے اٹھا لیں اور پھر ہاتھوں کے بل مطلب اٹھیں. جس کے بعد خود چھوٹے بچے اس طرح ہاتھ رکھ کے گھٹنے ہٹا لیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہاتھوں پہ ذرا طاقت آ جاتی ہے، گھٹنے بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں، وزن برداشت نہیں کر رہے ہوتے، تو اس طریقے سے اٹھ سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت طریقہ وہی ہے جو پہلے عرض کیا، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی صحیح عذر ہے تو وہ اس طریقے کو تھوڑا بہت اپنے ضرورت کے مطابق بدل سکتا ہے، اس میں ترمیم کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہ لوگوں کے اعذار قبول فرمانے والا ہے. کھڑے ہو گئے، اگلی رکعت پڑھیں اسی ترتیب کے ساتھ، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا. اب اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد حضرات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ تشہد میں بیٹھیں تو الٹا پیر بچھا کے الٹے پیر کے اوپر بیٹھ جائیں اور سیدھا جو پنجہ ہے وہ کھڑا رکھیں اور اس کی تمام انگلیاں مڑ کر کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائیں. یہ سنت کریمہ ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھیں جیسے گھٹنے ہیں، یہ گھٹنے ہوتے ہیں جیسے، تو اس کے کنارے کے اوپر دونوں یعنی انگلیوں کا سرا ہے،
یوں بالکل نیچے نہ لے جائیں، بہت ہی پیچھے نہ رکھیں. مستحب ہے کہ گھٹنوں کے کنارے پر دونوں اپنے ہاتھ ہوں، انگلیاں اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، نہ بہت ملائیے نہ بہت زیادہ کھولیں. اور اس طریقے سے آپ سیدھے بیٹھ کر، اور کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور نگاہ گود پر رکھیں. یہ سنت کریمہ ہے. اس کے بعد پھر التحیات پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، اور پھر سلام پھیریں گے. تو جب تک اب تشہد جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرائیں گے. اس کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آخری کی 2 انگلیاں ہیں اسے آپ ہتھیلی سے ملا لیں اس طریقے سے، اور یہ انگوٹھا اور 20 کی انگلی اس کا ایک حلقہ بنا لیں، اور پھر یہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھائیے اور الا اللہ پہ گرائیں. اور مستحب اور سنت یہ ہے کہ فوراً پھر ہاتھ کو کھول دیا جائے، مٹھی بند نہ رکھی جائے. بعض اس طرح انگلی کر کے رکھتے ہیں بس ایسے، تو یہ مستحب نہیں ہے. مستحب ہے کہ انگلیاں پھر قبلہ روح ہو جائیں. یہ سنت کریمہ. اور یہ انگلی اٹھانا یہ بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی تشہد میں شہادت کے وقت انگلی اٹھاتا ہے تو یہ شیطان کے لیے ایک نیزے کی طرح ہے کہ اس کو اس سے بڑی شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے، بعض اٹھا کے یوں ہلاتے رہتے انگلی، یہ صحیح نہیں ہے. بس آپ نے ایک دفعہ اٹھائی اشہد اللہ الہ پہ اٹھائیں، الا اللہ پہ گرائیں اور ہاتھ کو کھول دیں. یہی سنت مبارکہ ہے، مستحب طریقہ یہی ہے. جب سلام پھیریں تو بہنیں کس طرح بیٹھیں گی، یا کوئی جو بیچارہ معذور ہے کمزور آدمی ہے تو بہنیں تورک کریں. تورک کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے لیفٹ پہلو پر ٹیک لگانا اور دونوں پیر ایک طرف نکال دینا. تو بہنیں دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھے ویسے ہی گھٹنا موڑ کر دونوں پیر ایک طرف نکالیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں، اور زیادہ آگے نہ کریں بلکہ ملا کر سمٹ کے کریں. اور اسی طریقے سے پھر یہ بھی تشہد وغیرہ پڑھیں. آخر میں جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور سیدھی جانب کندھے کو دیکھنا سنت کریمہ ہے، اور اسی طرح الٹی جانب بھی. جب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کو بھی سلام کرنے کی نیت کر لیں. سیدھے ہاتھ پہ جو نمازی ہیں ان کو بھی، جو جنات ہیں فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ان کو بھی سلام کرنے کی نیت کر لیں. اسی طرح الٹی طرف بھی کی جاتی ہے. اب سنت یہ ہے کہ اپنے سیدھے کندھے پہ نگاہ ہو، سلام پھیرتے ہوئے سیدھے کندھے پہ نگاہ ہو. بعض ہمارے بھائی پوری صف کو دیکھتے ہیں، آگے نکل جائیں گے، ادھر کو دیکھیں گے ادھر کو دیکھیں گے، تو اتنے آگے نکلنے کی حاجت نہیں ہے. اور تو سنت کے مطابق بس اپنے کندھوں کو دیکھیں، سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی.